نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اپنے ضمن میں لے ہوئے سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہم گناہ گاروں پر ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو اس ماہ رمضان مبارک کے روزے فرق کر کے ہم گناہ گاروں کے لیے متقی اور پرہیزگار بننے کا ذریعہ اللہ رب العزت نے ہمیں میسر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک تو ہمارے تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے ساتھ خطاب فرمایا تو اللہ رب العزت نے ہماری صفت ایمان کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس ماہ رمضان مبارک کے اندر وہی آدمی اس ماہ مبارک کا احترام کرے گا، اس میں روزے رکھے گا، جو آدمی صاحب تقوی ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اللہ رب العزت اس کو تقوی کے مقام پر فائز فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے کئی فرامین عالی شان، جن میں میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس ماہ رمضان مبارک کی عظمت و رفعت کو مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے بخاری و مسلم کی یہ روایت، اس کو متفق علیہ آپ کہیں، یعنی اس کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے اس ماہ رمضان مبارک کے دخول پر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور اس ماہ رمضان المبارک کی آمد پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کی آمد پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے، جس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ہم گناہ گاروں کے لیے جنت کے دروازے بھی کھلے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور ہمیں چاہیے اس ماہ رمضان مبارک کے اندر
بڑھ چڑھ کر عبادت و ریاضت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ منہا باب یسمی الریان، ان میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس باب الریان میں سے داخل ہونے والے صرف اور صرف روزہ دار ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کتنا کرم فرمایا ہے اہل ایمان پر۔ دنیا میں رہیں تو اللہ رب العزت تقوی کا اہتمام فرماتا ہے، اور دنیا سے جس وقت جائیں تو اللہ رب العزت نے جنت میں ان کے لیے ایک الگ دروازہ رکھا ہے کہ اس میں سے صرف اور صرف اہل صیام یعنی روزہ دار ہی اس میں سے داخل ہو سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگلی روایت مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اخلاص سے رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی اس کو بھی امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اور خلوص دل سے جو آدمی ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان مبارک کی راتوں کے قیام کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا، جو آدمی ماہ رمضان مبارک کے اندر ایمان کے ساتھ قیام کرتا ہے، وَاحْتِسَابًا، اور اخلاص کے ساتھ وہ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس قیام کے بدلے میں بھی گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے اس ماہ مبارک کے اندر ہر سو مغفرت ہی رکھی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے۔ اب کون ہے جو اس کی مغفرت کو پا سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کی رحمت کو پا سکتا ہے؟ کون ہے جو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے؟ تو اس ماہ رمضان مبارک کے اندر اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے رٹھرے رب کو منا لیں تاکہ ہماری آخرت سنور سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم، آدم کی اولاد کا ہر عمل یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا، اس کو بڑھا کر 10 گنا کر دیا جاتا ہے، اور 10 گنا سے بھی الی 700 ضعف، کتنے 7 گنا تک، 10 گنا سے 7 گنا تک اولاد آدم کے عمل کو بڑھایا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے باقی اعمال جتنے بھی ہیں جب بھی کریں، اللہ رب العزت 10 گنا سے 7 گنا تک 700 گنا تک اللہ رب العزت اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب بڑھتا ہے، لیکن روزے کی جب باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک کے اندر جو ہم عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص کیا کہ اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ یَدَعُ شَہْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ روزے دار میری رضا کی خاطر یہ اپنی شہوات کو چھوڑ دیتا ہے،
یہ کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، فرحتانی، اللہ رب العزت فرماتا ہے روزے دار کے لیے پھر میں نے خوشیاں بھی دو رکھی ہیں۔ یہ میرے لیے سب کو جس وقت چھوڑتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرحتانی، اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحتن عند فطرہ، ایک اس کی خوشی عید الفطر کے وقت ہوتی ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے ہر اس وقت جب یہ روزہ افطار کرتا ہے اسے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ فرحتن عند فطرہ وفرحتن عند لقاء ربہ، فرمایا دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جس وقت میں رب سے آ کے روزہ دار ملے گا۔ اس کے لیے میں نے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ وَلَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو، جو بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے منہ سے بو آنے لگ جاتی ہے، انسان اس کے کتراتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اس کے منہ سے تو بھوکے ہونے کی وجہ سے، پیاسے ہونے کی وجہ سے بو آ رہی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں روزے کی وجہ سے، بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے وہ کتنی پسندیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، رب کی بارگاہ میں تو وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، ہمارا یہ روزہ ڈھال ہے تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ۔ یہ روزہ ہم نے ڈھال بنایا ہے، جس طریقے سے کوئی آدمی جنگ کے میدان میں جائے اور وہ ڈھال لے کے جاتا ہے تلوار سے وہ بچ جائے، یا وہ اپنے دشمن کے حملے سے وہ بچ جائے، وہ اہتمام کرتا ہے۔ ہمارا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، ہم نے روزے کو تمہارے لیے ڈھال بنایا ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْحَبْ، اور جو تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھے اور اس کے روزے کا دن ہو، نہ وہ بری بات کہے نہ وہ شور مچائے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی ایک آدمی اس پہ آ پڑتا ہے، اس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتا ہے، او قاتلہ، اسے گالی دیتا ہے یا اس کے ساتھ لڑتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرَأٌ صَائِمٌ، تو آگے سے اتنا جواب دے دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات اس ماہ رمضان مبارک کی عظمتوں کو سمجھ کر ہمیں اس ماہ رمضان مبارک میں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔